قبول فرمائے، آج کے اس مبارک اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جہاں درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، وہاں درود پاک نہ پڑھنا یا خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر، آپ کا مبارک نام سن کر یا ذکر کر کے درود پاک نہ پڑھنا، یہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی محرومی کا باعث ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ درود سننا ہے، نبی پاک کا نام سننا ہے تو درود ضرور پڑھنا ہے، ورنہ کہیں جنت کا ہی راستہ نہ بھول جائیں۔ تو اپنی عادت بنائیں کہ کچھ لوگ معاذ اللہ لکھنے میں بھی درود پاک کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، بولنے میں بھی شارٹ فارم بولتے ہیں، یعنی آدھا درود پڑھتے ہیں، پورا درود پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب اگر آپ مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، بیان میں بھی بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، تو کبھی کبھی ہم نام سنتے ہیں درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے، یا پڑھتے ہیں نام مبارک لیتے ہیں اور درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے۔ تو علماء اس کا بڑا پیارا حل بتاتے ہیں کہ بندہ پورے دن میں ایک مخصوص مقدار میں، مثال کے طور پہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 یا اس سے زیادہ بار درود پاک پڑھ لے، تو جو دن بھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود نہ پڑھ سکا، تو یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اس کا آلٹرنیٹو ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ آج تو ویسے بھی جمعرات ہے، جمعرات تو مبارک رات ہے، اور پھر کل جمعہ کا دن ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیں جمعرات جمعہ تو ہے ہی درود پاک پڑھنے کا وقت۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آٹے کے تاجر تھے جو آٹے کا کام کرتے تھے، نام تھا ان کا حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن ان کے پاس لوگ آتے تھے، آٹا خرید کے جاتے تھے۔ ایک سید صاحب آئے، اور سید صاحب آ کر کہتے ہیں کہ مجھے آٹا چاہیے۔ اور کہا ٹھیک ہے، یہ آٹا لے لیجئے۔ کہا پیسے دیجئے۔ کہا ایسا کرے، پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، آپ یہ قرض میرے نانا جان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لکھ لیجئے۔ اب ان کو سید نے جب ایسی بات کہی تو عاشق رسول تھا آٹے والا، کہتا ٹھیک ہے۔ یہ بات اور سیدوں کو پتہ چلی ہیں۔ اب ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی سید آتا، کہتا غریب جو تھے وہ کہتا آٹا دے دیں، قرض لکھ دیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر۔ اور یہ بندہ بانٹتا رہتا، سیدوں کی بڑی تعظیم، سیدوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ۔ آخر کار جب ان کا انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، تو اس رات 7 نیک لوگوں نے، اس شہر کے 7 نیک لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی بن ابراہیم سبز رنگ کا ریشم کا حلہ پہنے، یعنی قیمتی لباس پہنے ہیں، اور جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں۔ پوچھا اے علی بن ابراہیم، ایسا مقام، ایسا انعام کیسے حاصل ہوا؟ کہتے ہیں جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب سیدوں کی خدمت کی اور اس پر صبر کیا، اس کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس پا لیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو سیدوں کی خدمت کرتے ہیں، آل رسول کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بڑی برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی، اب امام حسن کون ہے؟ امام حسین کے بڑے بھائی جان، صحابہ کرام اور اہل بیت میں پیار کیسا تھا یہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے شخصیات صحابہ کس طرح اہل بیت کا ادب کیا کرتے تھے یہ بھی سننے کو ملے گا۔ امام حسن مجتبی ایک بار امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، پتہ چلا کہ اندر بڑی اہم کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے۔ تو حضرت
عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے ہی بیٹے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. تو امام حسن نے سمجھا کہ حضرت عمر کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی بڑا اہم معاملہ ہوگا، تو آپ خود واپس آ گئے، آپ بھی اندر جانے کی آپ نے کوشش نہیں کی. تو اب جب حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے، تو آپ نے فوراً دوبارہ عرض کی کہ حضور کرم فرمائے، کسی کو بھیجا کہ حضرت کو گھر لے کر آئے عزت کے ساتھ. جب وہ آئے تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ شہزادہ حضور آپ واپس کیوں چلے گئے تھے، واپس کیوں تشریف لے گئے؟ تو فرمایا میں نے سوچا کہ جب سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہوگی، تو میں واپس آ گیا. یہاں فاروق اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، واقعی کمال کی بات ہے، احسان ماننا اس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا انت احق بالاذن منہ، یعنی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو تشریف لانے کی کھلی اجازت دی جائے، یعنی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرُ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْتُمْ، فرمایا ہمارے سروں پر جو بال ہیں اللہ کے بعد آپ ہی لوگوں کے سبب اگے ہیں. یعنی جو ملا ہے ہمیں وہ آپ اور آپ کے خاندان کی برکتوں سے ملا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یعنی فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک ہی کا صدقہ ہے. اور یاد رکھیے یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، سچی بات ہے. آج بھی ہم جو یہاں موجود ہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے، یہاں تک کہ جو سانس چل رہی ہے، یہ بھی سید زادوں کے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. بلکہ سچ کہوں میں اور آپ تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا تھا لولا محمد ما خلقتک، یعنی اے آدم علیہ السلام اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا بھی نہ فرماتا. سب کچھ بنا ہے کس کے لیے؟ ہم کہتے ہیں نا وجہ تخلیق کائنات ہیں. رسول پاک کون ہے؟ ریزن آف دا all کریشن. سب کچھ بنا ہے وہ میرے آقا کے صدقے بنا ہے. بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، بنے دو جہاں بدن میں ہے جان دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ وجہ ہی نبی پاک کے صدقے یہ کائنات سجائی گئی ہے. اور کیا خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا وہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک حدیث آپ نے یہ سن لی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کنفیوژن آئے کہ نبی پاک کے کیسے مل رہا ہے، پیارے آقا کے ذریعے کیسے مل رہا ہے، دینے والا تو رب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں. آپ قاسم نعمت ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں. جبھی تو ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروان. یہ سارا ہی اچھا ہمیں تو صدقہ ملا ہے، انبیاء کو بھی صدقہ ملا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اللہ اکبر، یہ شان ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پھر نبی پاک کے صدقے جو میرے آقا کی عطرت ہے، نبی پاک کی جو اولاد ہے، اس کی شان بھی بڑی نرالی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہیں. آیت کریمہ پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب
آیت نمبر 33 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. بڑی مشہور آیت ہے یہ قرآن کی، اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، یعنی وہ آیت کریمہ جس میں اہل بیت اطہار کی پاکی کا بیان ہوا ہے. ارے اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کی پاکی کا قرآن بیان کر رہا ہے. ان ہستیوں کے بارے میں تو آپ سوچیں نا، اللہ اکبر. اچھا اب یہاں ایک دو باتیں اس آیت کے تحت ذہن میں رکھنی ہے. قرآن کریم کے سیاق و سباق یعنی اگلی اور پچھلی آیتوں میں اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک ہیں، کیونکہ اس جگہ انہی سے خطاب ہے، انہی کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے. لہٰذا قرآن کی روشنی میں اس آیت میں اہل بیت سے مراد محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، یعنی امہات المومنین، جو مومنین کی مائیں ہیں. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی شیر خدا، امام حسن اور امام حسین اور دیگر اولاد پاک کو بھی اس میں شامل فرمایا. لہٰذا حدیث شریف کی روشنی میں اس فضیلت میں اولاد پاک بھی شامل ہے. اب یہاں میرے اور آپ کے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب ذرا یہ بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک سے محبت وہ تو ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ تو امید ہے کہ سب نے کئی بار سنا ہوگا ہے، ہم جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں نا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. جملہ یاد آ رہا ہے؟ کچھ ہے سب کو یاد آ رہا ہے، معنی شاید بہت تھوڑوں کو پتا ہوگا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جمعے کا خطبہ آدھا یاد ہو گیا سن سن کے، مگر امام صاحب کہتے کیا ہیں پتہ نہیں ہے. اللہ کے بندوں کبھی تو اس کا ترجمہ پڑھیں نا. ماشاءاللہ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ورنہ کتابیں آ گئی ہیں خطبات رضویہ کی، بہت خوبصورت خطبہ ہوتا ہے. ویسے جمعے کا یہ موضوع میرا نہیں ہے، ورنہ اگر جمعے کے خطبے کے ترجمے کو ہی بیان کیا جائے نا، ایک شاندار بیان ہے اس میں، شاندار نصیحت ہے. تو یہ جملہ سنتے ہیں نا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے. ہاں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. دا فرسٹ کنڈیشن، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک سے محبت نہ کی جائے. مگر کیا نبی پاک کی اولاد سے بھی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر ہے 23، سورت کا نام سورہ شورا اور پارہ نمبر ہے 25. میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ، یعنی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ محبوب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. بڑی گہری بات ہے. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں. کیا اس سے مطلب کیا ہوا کہ جو ساری دنیا میں دین پھیلا، سب کی ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ہم تک قرآن پہنچایا، رب کا پیغام
پہنچایا, اتنی میرے آقا نے قربانیاں دی. آقا فرماتے میں تم سے کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہتا, مجھے تحفے نہیں چاہیے, مجھے مال نہیں چاہیے, ہاں میں ایک چیز کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور وہ کیا فرمایا؟ البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آپ کے رشتہ داروں کی محبت, یہ دین کے فرائض میں سے ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے ہم سے ایک چیز فرمایا ہے کہ مجھے اگر دینا ہے تو میرے گھر والوں سے, میرے بچوں سے, میری آل سے محبت کرنا. اگر پھر بھی کوئی نبی پاک کی آل سے بغض رکھتا ہے, سرکار کی فیملی کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے, ارے اس سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت اشعار ہے نا. قلب میں عشق آل رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ, ان میں ایسا جمال رکھا ہے. اچھا, پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمان اور نبی پاک کا یہ سمجھانا صحابہ کو, اور ہمارے اہل بیت کی محبت جس طرح نبی پاک نے بتائی, پھر بزرگان دین نے عمل کیسا کیا. اب ذرا واقعہ سنیے گا. 7ویں صدی کے بزرگ ہیں, ابھی ہم 15ویں صدی میں ہیں, آلموسٹ 800 سال پرانے بزرگ. ان کا نام کیا ہے؟ امام